بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے پاکستان کی طرف سے سن لیا ہے کہ اٹس اے اوپن وار، لیکن یہاں پر آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی سنا کہ پاکستان نے کابل پہ اٹیک کیا، کندھار پہ کیا، پکتیا پہ کیا، بہت جگہ پہ اٹیکس ہوئے ہیں۔ آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ جو ان کا میڈیا ہے وہ بھی بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے کہ انہوں نے اسلام آباد پہ اور کئی شہروں پہ اٹیکس کر دیے ہیں پاکستان کے۔ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ، اس کو یہاں تک ہم آئیں گے، لیکن یہاں سے بات شروع کرنا مناسب نہیں ہوگا، بیکاز بہت چیزیں جو ہیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے، اور یہ ویڈیو آپ کو بالکل کریکٹ کر دے گی اس حوالے سے کہ کیا تھا، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے، اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا۔ آج خوش کون ہے یہ تمام حالات دیکھ کر کے؟ کوئی ملک دیکھ بھی رہا ہے نا، کوئی اس کے اندر یہ بھی کرنا چاہے گا کہ ثالثی کروا دے، کوئی یہ بھی چاہے گا کہ اس کے اوپر پیٹرول ڈال دے۔ یہ تمام باتوں تک ہم لے کر آئیں گے، لیکن شروع کہاں سے کریں گے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک ہسٹری موجود ہے۔ یہ آج کی ہسٹری نہیں ہے، آپ نے سمجھنی ہوگی یہ ہسٹری، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ آج جو ہو رہا ہے اور آئندہ جو ہو سکتا ہے، اور یہ سینسٹیوٹی کیوں ہے، اس کے اندر ایک سینسٹیوٹی بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں معلوم ہونا چاہیے۔ پاکستان آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بات پرانی ہے، یہ تقریباً بات ہے 1893 کی، جب برِ صغیر پاک و ہند کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس ٹائم پاکستان اس ٹائم سرحدی علاقوں پر، یعنی کہ ایک تھا ہندوستان کہہ سکتے ہیں آپ۔ اس ٹائم ایک لائن تھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان، جس کو ہم ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں، جو قائم ہوئی تھی 1893 میں۔ برطانیہ نے یہ قائم کی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ ہم بنا رہے ہیں ڈیورنڈ لائن۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت کی جو نقشہ ہوگا، اس وقت جو سرحدیں ہوں گی، اس ٹائم بہت سارے لائنیں ہمیں نظر آتی ہیں، جس میں چائنا اور بھارت کے اندر بھی چیزیں نظر آتی ہیں، بہت چیزیں ہیں۔ لیکن 1947 میں جب پاکستان بنتا ہے تو اس کی سرحد کو ہم نے بین الاقوامی بارڈر تسلیم کر لیا۔ ہم نے کہا کہ جی جب 1893 کے اندر جو چیز بنی ہے تو اس کو دا ہیل آف ٹائم گزر چکا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا، اور ہم کو بتایا گیا برطانیہ کی طرف سے، اور ہمارے جو سسٹم تھا کہ یہ آپ کی سرحد ہے، یہاں تک پاکستان ہے، تو وہ ڈیورنڈ لائن تھی، اس سے آگے مت جائیے، افغانستان ہے۔ تو ہم نے ان تمام بارڈرز کو جو ہم کو بتایا گیا اس کو انٹرنیشنل بارڈر تسلیم کرنا پڑا، کر لیا، سوائے ایل او سی کی لائن آف کنٹرول جو ہے۔ اچھا، اب یہاں پر افغانستان نے کئی دہائیوں تک اسے باضابطہ طور پر تسلیم ہی نہیں کیا۔ اس نے کہا اگر آپ مان رہے ہیں تو مان لیجئے، لیکن ہم 1893 پہ کھڑے ہیں، ہم اس کو ڈیورنڈ لائن نہیں کہتے۔ تو اگر آپ نہیں کہتے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈیورنڈ لائن ہی کہہ دیجئے۔ فار ایگزامپل یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی ہماری کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ دونوں ممالک میں سرحدی تنازع جو ہے وہ موجود ہے، اور اگر آپ سن 1947 کی بات کریں، جب پاکستان وجود میں آیا، تو افغانستان نے انڈیا کے بننے پہ نہیں بلکہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے بننے پہ اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ آپ نے کیا بنا دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے اعتراض اگر پاکستان پہ کسی نے کیا تو وہ افغانستان تھا۔ یہ ایک ہسٹری ہے۔ اور اس کے بعد سن 1970 اور 80 کے درمیان افغانستان میں سوویت جنگ کے دوران پاکستان نے مجاہدین کی کھل کے حمایت کی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ 1979 کے اندر پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر افغان مزاحمت کی مدد کی، ٹھیک ہے، یہ آپ کے علم میں ہے۔ اور 2001 کے بعد جب طالبان کا دور آیا تو وہاں پر پاکستان نے افغانستان کے اندر امریکہ کے ساتھ مل کر کھلی جنگ لڑی، کھلا ساتھ دیا امریکہ کا۔ ہم نے مشرف دور تھا، آپ کو معلوم ہوگا، ٹھیک ہے، اور بش کا آپ کو وہ فون یاد ہوگا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں جی، مسئلہ کوئی نہیں ہے، شروع ہو جاؤ۔ اچھا، یہ تمام چیزیں ہوئیں، اور اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ 2001 کے بعد 2021 کے اندر ہوا یہ کہ طالبان واپس آ گئے اور امریکہ وہاں سے چلا گیا۔ حالات پھر بدل گئے۔ یہی وہی طالبان آ گئے واپس جن کے ساتھ ہمارا معاملہ آپ کو پتہ ہے۔ اچھا، طالبان کی ہسٹری اس میں وہ بھی ہے تھوڑا سا، اگر ملا عمر کو اگر آپ دیکھیں تو ملا عمر کہتے تھے کہ پاکستان پہ حملہ افغانستان پہ حملہ تصور ہوگا، تو وہ سوچ بھی ہے، لیکن وہ سوچ کہاں چلی گئی وہ میرے علم میں نہیں ہے۔ لیکن اب طالبان جو ہیں وہ ایک الگ سوچ کے ساتھ بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ یہاں پر اب صورتحال یہ ہے کہ ترخم اور چمن بارڈر پر فائرنگ کے واقعات ہو رہے ہیں، دونوں جانب سے مارٹر اور بھاری ہتھیاروں کے استعمال کی رپورٹس ہو رہی ہیں آج کی، اگر میں بات کروں، اور اگر میں آپ سے میڈیا کی بات کروں تو میں آپ کو انفارم کر دوں گا، لیکن یہاں پر دونوں سائڈ سے باقاعدہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فضائیہ کہہ رہے ہیں استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان تو کر رہا ہے، وہ تو رپورٹنگ ہے، لیکن وہ کہاں پہ کر رہے ہیں یہ زیادہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن وہ کہیں گے جی ہم نے کی ہے، اور ان کی رپورٹس ہیں یہ جو وہ رپورٹ کر رہے ہیں۔
اور ہمارا پاکستان کہتا ہے کہ جی پاکستان وزیر دفاع کہتے ہیں کہ ہمارے صبر کا پینل لبریز ہو چکا ہے, اب کھلی جنگ ہوگی. اچھا یہ جب الفاظ آپ سنتے ہیں نا کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا, اب کھلی جنگ ہوگی, اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم نے اعلان جنگ کر دیا ہے اور ہماری جنگ کا آغاز ہو چکا ہے. تو اس کو آپ کچھ بھی مطلب دیجئے گا, لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس, ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل لا, اس کے اندر آپ یہ اس الفاظ کو آپ یہ نام نہیں دے سکتے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ کوئی جنگ کا آغاز ہو گیا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک شروع کی حالت تو ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جھڑپیں, ٹھیک ہے نا, تو جھڑپیں کہہ سکتے ہیں. افغانستان لانچز اٹیک اگینسٹ پاکستان, ڈرا امیڈیٹ رسپانس. تو یہاں پر ہوا یہ کہ ایک بات تو یہ ہوگی کہ افغانستان نے بھی حملے کا آغاز کر دیا ہے اور وہاں سے بھی چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا یہ بات رپورٹ آ گئی, الجزیرہ نے رپورٹ کی ہے, اور پاکستان کے بارے میں الجزیرہ کہہ رہا ہے کہ اوپن وار, پاکستان سیز پیشنس ہیز رن آؤٹ, ٹھیک ہے نا, ایز اٹ بوم افغانستان. یہ بھی رپورٹ آئی. اور پھر آپ کے سامنے رپورٹ آتی ہے پاکستان کی ہر میڈیا, سوشل میڈیا سے, کہ پاکستان فوج کے آپریشن غضب الحق کی تازہ صورتحال یہ ہے کہ ہم نے یہ کر دیا, یہ کر دیا, یہ کر دیا. وہ پوری رپورٹ آپ کے سامنے آ رہی ہے اور آپ سمجھ چکے ہیں کہ جو افغانستان میں ہم کر رہے ہیں ایز اے پاکستان, وہ غضب الحق آپریشن کے نام سے یہ ہم نے لانچ کیا ہوا ہے. اور طالبان حکومت کے ترجمان نے کابل, پختیاں اور کندھار پر بمباری کی تصدیق کر دی ہے. پکچرز بتائی ہیں, وہ کرے گی جی بالکل کابل کے اوپر بھی بمباری ہوئی ہے. اور کہتے ہیں کہ افغان میڈیا کے مطابق رات تقریباً 1:50 پر کابل میں طالبان کے ایک فوجی مرکز کو فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا. افغان میڈیا نے بتایا کہ صوبے پختیاں میں طالبان منصوری کو کور پر 2 مرتبہ بمباری کی گئی. افغان میڈیا کا کہنا ہے کہ رات 12 بجے کے بعد کندھار میں پاکستانی طیارہ پرواز کرتا ہوا دیکھا گیا ہے. یہاں تک آپ سمجھ گئے کہ معاملہ جو ہے وہ کابل تک پہنچ چکا ہے. اور انہوں نے بھی مسئلہ بتایا کہ جی انہوں نے کوئی مطلب بقول ان کے جو ان کی رپورٹنگ ہے اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد پہ اٹیک کر دیا ہے. یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا اب اس میں ہم آگے بڑھیں تو میں آپ کو انفارم کر دوں کہ ایران نے کہا ہے کہ اگر آپ قبول کریں تو میں اس میں ثالثی رکھتا ہوں. یعنی کہ ایران جو اس ٹائم بالکل اس کی سرحد کے اوپر جو ہے, امریکہ اپنی 1 لاکھ فوج لے کے آ چکا ہے اس کے اوپر, مطلب کبھی بھی جنگ ہو سکتی ہے. یعنی کہ کسی لمحے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو پہنچنے سے پہلے جنگ شروع ہو جائے, وہ والے حالات ہیں. لیکن ان حالات کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ مت لڑیے, آپ تو جنگ مت کیجیے, ہمارے سر پہ تو آئی ہوئی ہے, ہم تو کر لیں گے, کچھ بھی گزارا کر لیں گے, لیکن آپ مت لڑیے. اچھی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. کیوں کہہ رہا ہے ایسا وہ؟ کیونکہ وہ مے بی دے نوز. ایک بات تو یہ کہ وہ پڑوسی ہے آپ کا, وہ نہیں چاہتا کہ میرے سرحد کے اوپر آگ لگے, ٹھیک ہے نا. دونوں سائڈ سے, پاکستان کے سائڈ سے بھی اور افغانستان کے سائڈ سے بھی وہ ٹچ ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگ نہ لگے. تو اس لیے کبھی بھی ایران خوش نہیں ہوگا کہ اگر پاکستان اور افغانستان فل سکیل وار میں جاتے ہیں. تو اس نے کہا بیٹھیے, میں ثالثی کرتا ہوں, بات کیجیے, ختم کیجیے. اب میں نہیں کہتا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا جب تک آپ اس کے روٹ کاز کو, جو میری ویڈیو میں شروع میں بتایا, روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کریں گے. دونوں کے دلوں میں بات رہے گی. ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل میں بات نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو انٹرنیشنل بارڈر مانتے ہیں, ہم نے کسی کا حق نہیں مارا ہوا, ہمیں جو دیا گیا اس کو ہم نے پاکستان مانا. ہم نے بہت سارے علاقوں کو چھوڑا بھی ہے پاکستان نے, جہاں پر, اور سب سے بڑا علاقہ کشمیر کا ہے جہاں پر 99.5% مسلمان تھے, ہمیں نہیں دیا گیا, ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے بہت سارے اور علاقے ہیں جو آج بھارت میں شامل تو ہیں, لیکن ان کو ہونا چاہیے تھا اکارڈنگ ٹو دا لا دیٹ, جو انہوں نے بنایا تھا خود ہی, کہ جہاں پر اکثریت ہوگی مسلمانوں کی وہ پاکستان میں آئیں گے, نہیں آئے, ٹھیک ہے نا. لیکن آج ہم اب انڈیا کو اٹیک نہیں کرتے اس بات کے اوپر کہ بھئی وہ سرحد اپنے بنا دی ہے, اس کو توڑیں اور وہ تمام علاقے یہاں شامل کریں جو انڈیا میں آج شامل ہیں. آپ جانتے ہیں بہت سارے علاقے ہیں, 1-2 کی بات نہیں کر رہا میں آپ سے. یہاں پر پاکستانی کارروائی میں متعدد, اچھا میں بات کرتا ایران کی. ایران نے جہاں پر اظہار کیا ہے کہ ثالثی کر لیجئے, وہیں پر اسرائیل اور بھارت کی جانب سے وہ کہا گیا ہے افغانستان کو کہ آپ اکیلے نہیں سمجھیں اپنے آپ کو, آپ اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیں, آپ کے ساتھ ہم بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ ہماری تعاون رہے گا. اور یہ آپ کے اوپر ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب ہم نے جو کیا ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو طالبان TTP کر رہا ہے وہ اس کو نہیں ایڈریس کرتا, یا شاید فنڈ ہی کرتا ہوگا, لیکن وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ٹیررسٹ اٹیک کر دیا ہے. اور یہ بات وہ اسرائیل میں کہہ رہے ہیں کہ جو ملک اپنے پڑوسی ملک پہ حملہ کرتا ہے, برابر کے ملک میں حملہ کرتا ہے, وہ ٹیررسٹ کنٹری ہوتا ہے. اور یہ بات نتن یاہو سن کے زیر لب مسکرا رہے ہیں, کیونکہ اس نے کسر چھوڑی کیا ہے. وہ تو سوچتا ہوگا کہ یار ابے اندھے تو نہیں دیکھتا
کہ میں نے غزہ کا کیا حال کیا, لیبیا کا کیا حال کیا, شام کا کیا حال کیا, کیا چھوڑا میں نے, چھوڑا کیا ہے. اور ابھی تو میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کی دی ہوئی زمین ہے, میں تو پورا کا پورا ہڑپ کرنے کے چکر میں ہوں, میں تو ہڑپ کرنے کے چکر میں ہوں. تو دہشت گردوں کی کوئی اور نسل بلی بات ہو جاتی ہے. بہرحال یہاں پر وہ لوگ اس بات کو انجوائے کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں جا رہا ہے. اچھا, اب میں آپ کو تھوڑی سی خبر دے دیتا ہوں جو افغانستان میڈیا میں کوریج ہو رہی ہیں, ان کی میڈیا آؤٹ لیٹ سے آپ کے سامنے رکھ دوں. پہلے آپ یہ جو افغانستان انٹرنیشنل ہے یہ دیکھ لیجئے گا. افغانستان انٹرنیشنل کہتا ہے طالبان منسٹر نے کہا ہے اپنے فوج سے کہ وہ دفاع کریں اپنی سرحدوں کا, بالکل پیچھے مت ہٹیں, بالکل پیچھے مت ہٹیں اور کھڑے رہیں, سٹینڈ رہیں, اور جو بھی ان کو طاقت چاہیے ہم دیں گے, لیکن کبھی بھی اپنی سرحد سے پیچھے مت ہٹنا, اپنی پوسٹ خالی مت کرنا. وہ الگ بات ہے کہ کافی پوسٹ خالی ہوئی ہیں اور وہاں پر بہت احترام کے ساتھ جو افغانستان کا جھنڈا ہے وہ اتارا گیا ہے اور پاکستان کا لگایا گیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم احترام سے کیوں اتار رہے ہیں, کیونکہ اس کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے. تو بہت احترام سے ہمارے فوجی اس کو اتار رہے ہیں اور بہت احترام سے اپنا جھنڈا لگا رہے ہیں. یہ خالی تو ہو رہا ہے, لیکن دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. آپ کو میں نے ایک خبر دی, دوسری خبر دے دی کہ یہاں پر ایک اور ہریانہ نیوز ہے شاید, if I'm not wrong, یہ کہتے ہیں کہ جی افغان ایئر فورس کنڈکٹس ایئر اسٹرائکس ان اسلام آباد ادر سٹیز. تو یہاں پر یہ جو چیز ہے یہ اس کی میں تصدیق نہیں کر سکتا, بیکاز میرے علم میں نہیں آئی اب تک, اور کوئی بھی ذریعہ اس کو تصدیق نہیں کر رہا, کوئی بھی انٹرنیشنل میڈیا. میں نے پورا کا پورا میڈیا چھانٹ مارا اس خبر سے پہلے, لیکن مجھے نہیں نظر آیا کہ افغانستان نے کب اپنے جہازوں کو اسلام آباد بھیجا ہے یا ادر سٹیز میں بھیجا ہے اور یہ تمام تباہی مچائی ہے جو وہ کلیم کر رہا ہے. آئی ہیو نو آئیڈیا, مگر اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں نا, مجاہد کہہ رہے ہیں, وہ ہم فوج پہ کر رہے ہیں, عوام پہ نہیں کر رہے. تو عوام پریشان نہ ہو, پاکستانی عوام سے کہہ رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو, ہم فوج پہ اٹیک کر رہے ہیں. یہ اپنے میڈیا میں ان کی رپورٹس آ رہی ہے. ان کی میڈیا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان میں ان اٹیک سے کوئی فرق نہیں پڑا, مطلب بزنس ایز یوزول ہے. کندھار میں, پکتیا میں یا کابل میں دکھایا گیا, انہوں نے ویڈیوز دکھائی ہیں. اب وہ نئی ہیں پرانی ہیں, آئی ہیو نو آئیڈیا, مگر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ان تمام چیزوں سے. لیکن ان چیزوں سے فرق کیا پڑے گا یہ ہمیں علم ہونا چاہیے. افغانستان کو ایک لمحے کو آگے سوچنا چاہیے کہ کہیں وہ استعمال نہ ہو جائے, کیونکہ اس ٹائم اگر کوئی اس کو کہے گا کہ لڑو پاکستان سے, ٹھیک ہے نا, مت روکو ٹی ٹی پی کو حملوں سے, مت. اور پاکستان کرنا کیا چاہ رہا ہے, وہ باڑ لگانا چاہتا ہے, باڑ لگانے سے روکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ڈسپیوٹ ہے یہ اور ہم باڑ لگانا چاہتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ ہماری نیت وہاں اٹیک کرنے کی نہیں ہے, اس لیے ہم باڑ لگا رہے ہیں, اور وہاں سے ٹی ٹی پی آ رہا ہے کیونکہ وہ باڑ لگانے نہیں دے رہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے بیچ میں. افغانستان کو سمجھنا یہ ہوگا کہ اس ٹائم بہت سارے ممالک اس کو فون کریں گے, اس کو بلائیں گے, وہاں پر وہ آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہم آپ کو اسلحہ دیتے ہیں, ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں, آپ لڑنا بند نہیں کیجیے گا. افغانستان اس لمحے کو سوچے کہ کیا یہ چیز اس کے حق میں ہے, کیا یہ ڈسپیوٹس اچھے ہیں, کیا یہ فیور کرتی ہے افغانستان کو, کیا یہ فیور کرتی ہے اس خطے کو. اگر کرتی ہے تو فیصلہ کرے, اور اگر نہیں کرتی تو اس کے اوپر ایک اچھا فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے. آخری ورڈز میرے یہ ہیں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو پاکستان اور افغانستان کو ایک اچھی ثالثی کی ضرورت ہے جو ان کا روٹ کاز ختم کرے جو پرابلم کی ہے, اور ان کے اندر صلح کروا دے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں, اللہ حافظ.